بسم الله الرحمن الرحيم. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم احضروا المنبر فحضرنا فلما ارتقى درجة قال آمين فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين إلى آخر الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حضرت کعب بن عجرہ ایک صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر کے پہلے درجہ پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسرے درجہ پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، جب تیسرے درجہ پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ خطبہ سے فارغ ہو کر نیچے تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا ہم نے آج آپ سے منبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبریل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب پہلے درجہ پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں دوسرے درجہ پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب تیسرے درجے پر میں چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پائیں اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائیں، تو میں نے کہا آمین۔ اتنی سخت وعید ہے۔ دعا مانگنے والا فرشتوں کا سردار اور دعا پر آمین کہنے والا انبیاء کا سردار ہے۔ اب دعا کے قبول ہونے میں کوئی تردد باقی ہے؟ اتنی سخت وعید ہے۔ فرمایا کہ رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور پھر اس کی بخشش نہ ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہوا، درود شریف نہ پڑھے، اور والدین یا کسی کو بڑھاپے میں پائے کر وہ جنت میں داخل نہ کرائے تو اس پر دعا کیا فرمائی کہ وہ آدمی ہلاک ہو جائے، وہ برباد ہو جائے۔ یہ فرشتوں کا سردار دعا دے رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہہ رہے ہیں تو حدیث پاک سے اس خاص طور پر اس بد دعا کا اہتمام معلوم ہوتا ہے۔ اتنی سخت بد دعا۔ اب حدیث پاک کے اندر جو بات بیان کی گئی وہ یہ کہ اول وہ شخص جس پر رمضان المبارک گزر جائے اور اس کی بخشش نہ ہو، یعنی رمضان المبارک جیسا خیر و برکت کا زمانہ بھی غفلت اور معاصی میں گزر جائے کہ رمضان المبارک میں مغفرت، اللہ جل شانہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے، اور جس شخص پر رمضان المبارک کا مہینہ بھی اسی طرح گزر جائے کہ اس کی بدعمالیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے وہ مغفرت سے محروم رہے، تو اس کی مغفرت کے لیے اور کون سا وقت ہوگا اور اس کی ہلاکت میں کیا تعامل ہے۔ اور مغفرت کی صورت یہ ہے کہ رمضان المبارک کے جو کام یعنی روزہ تراویح ان کو نہایت اہتمام سے ادا کرنے کے بعد ہر وقت کثرت کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کریں۔ جو کام رمضان المبارک میں کرنے کے ہیں وہ کریں۔ رمضان میں روزہ رکھنا ہے، تراویح پڑھنی ہے، قرآن مجید کا اہتمام کرنا ہے، اور اسی طرح توبہ استغفار کرنا ہے۔ تو یہ کام اگر کرتا رہے گا تو رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ اس کی زندگی کے لیے مبارک بن جائے گا، اس کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور دوسرا شخص جس کے لیے بد دعا کی گئی، جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ پڑھے۔ اور بھی بہت سی روایات میں یہ مضمون وارد ہوا ہے۔ اسی وجہ سے بعض علماء کے نزدیک جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہو تو سننے والوں پر درود شریف کا پڑھنا واجب ہے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے، یہ واجب ہے۔ حدیث بارہ کے علاوہ یعنی جو حدیث پڑھی ہے اور بھی بہت سی وعیدیں اس شخص کے بارے میں وارد ہوئی ہیں جس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ بعض احادیث میں اس کو شقی بدبخت کہا گیا اور بخیل تر یعنی سب سے بخیل کہا گیا، نیز جفا کار یعنی ظالم، اور جنت کا راستہ بھولنے والا، حتیٰ کہ جہنم میں داخل ہونے والا اور بددین تک فرمایا۔ جو بندہ درود شریف نہ پڑھے یہ ساری روایتیں اس کے لیے۔ اور یہ بھی وارد ہوا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک نہ دیکھے گا۔ کتنی بڑی معلومی ہے کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو محبوب ہیں ان کا چہرے سے محروم کر دیا جائے۔ محققین علماء نے ایسی روایات کی تعویل فرمائی، مگر اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ درود شریف نہ پڑھنے والوں کے لیے آپ کے ظاہر ارشادات اس قدر سخت ہیں کہ ان کا تحمل دشوار ہے۔
اور کیوں نہ ہو کہ آپ کے احسانات امت پر اس سے کہیں زیادہ ہیں کہ تحریر و تقریر ان کا شمار نہ کر سکے۔ اس کے علاوہ آپ کے حقوق امت پر اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کو دیکھتے ہوئے درود شریف نہ پڑھنے والوں کے حق میں ہر وعید اور تنبیہ بجا اور موضوع معلوم ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوڑے احسانات ہیں، تو احسانات کا حق بنتا ہے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ خود درود شریف کے فضائل اس قدر ہیں کہ ان سے معلوم مستقل بدنصیبی ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی درود پاک کی کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجے، حق تعالی شان اس پر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتے ہیں۔ نیز ملائکہ کا اس کے لیے دعا کرنا، ملائکہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، گناہوں کا معاف ہو جانا ہے، درجات کا بلند ہونا ہے، اور پہاڑ کے برابر ثواب کا ملنا ہے۔ درود شریف پڑھنے پر احد کے پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ شفاعت کا اس کے لیے واجب ہونا کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کر کے اس کو جہنم سے نکلوا کر جنت میں پہنچائیں گے۔ نیز اللہ جل شانہ کی رضا، اس کی رحمت، اللہ کے غصے سے امان، قیامت کے غور سے نجات، مرنے سے پہلے جنت میں اپنے ٹھکانے کا دیکھ لینا وغیرہ بہت سے وعدے درود شریف کی خاص مقداروں پر مقرر فرمائے گئے ہیں۔ کوئی خاص مقدار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جنت کے بھی دیدار کروا دیتے ہیں، دنیا میں بھی جنت آدمی دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ درود شریف سے تنگی معیشت اور فقر دور ہوتا ہے، سارے مسئلے حل ہو گئے۔ تنگی معیشت کی تنگی بھی دور ہوگی، فقر بھی دور ہوگی۔ اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں تقرب نصیب ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوتا ہے، دشمنوں پر مدد ہوتی ہے، اور قلب کے نفاق سے اور زنگ سے صفائی ہوتی ہے۔ قلب منافق یعنی دل کے اندر نفاق نہیں ہوتا، زنگ آلود نہیں ہوتا، لوگوں کو اس سے محبت ہوتی ہے۔ اور بہت سی بشارتیں ہیں جو درود شریف کی کثرت پر احادیث میں وارد ہوئی ہیں۔ فقہاء نے اس کی تصریح کی ہے کہ ایک مرتبہ عمر بھر میں درود شریف کا پڑھنا عمل فرض ہے، ایک مرتبہ زندگی میں پڑھنا فرض ہے، اور اس پر علماء مذہب کا اتفاق ہے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو، ہر مرتبہ درود شریف کا پڑھنا واجب ہے یا نہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ہر مرتبہ درود شریف کا پڑھنا واجب ہے، اور دوسرے بعض کے نزدیک مستحب، بہرحال اہتمام کرنا چاہیے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو تو درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اور حدیث پاک میں تیسرا وہ شخص جس کے بوڑھے والدین میں سے دونوں یا ایک موجود ہو اور وہ ان کی اس قدر خدمت نہ کرے جس کی وجہ سے جنت کا مستحق ہو جائے۔ والدین کے حقوق بھی بہت سی احادیث میں تاکید آئی ہے۔ علماء نے ان کے حقوق میں لکھا ہے کہ مباح امور میں ان کی اطاعت ضروری ہے، ان جو کام جائز ہیں ان کی اطاعت ضروری ہے۔ نیز یہ بھی لکھا ہے کہ ان کی بے ادبی نہ کرے، تکبر سے پیش نہ آئے، اگرچہ وہ مشرک ہی ہوں، اپنی آواز کو ان کی آواز سے اونچی نہ کرے۔ کتنا بڑا ادب ہے، اپنی آواز کو والدین کی آواز سے اونچی نہ کرے، ان کا نام لے کر نہ پکارے، کسی کام میں ان سے پیش قدمی نہ کرے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں نرمی کرے۔ اگر کوئی بھلائی کا حکم کرنا ہے تو بڑی نرمی سے بات کرے، اگر کسی بھلائی سے روکنا ہے تو نرمی سے، اور اگر قبول نہ کرے تب بھی سلوک کرتا رہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے اور ہدایت کی دعا کرتا رہے۔ غرض ہر بات میں ان کا بہت احترام محفوظ رکھے۔ ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ تیرا باپ ہے، تیرا جی چاہے تو اس کی حفاظت کر یا اس کو ضائع کر۔ ایک صحابی رسول رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ والدین کے کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ تیری جنت ہے، یہ جہنم، یعنی ان کی رضا جنت ہے اور ناراضگی جہنم ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ مطیع بیٹے، فرمانبردار بیٹے کی محبت اور شفقت سے ایک نگاہ والد کی طرف ایک مقبول حج کا ثواب رکھتی ہے۔ گھر بیٹھے حج کرو، گھر بیٹھے، نہ کوئی خرچہ اور نہ کوئی جو ہے نا ٹائم کا ضیاع، بس والدین کو محبت سے نگاہ سے دیکھو اور مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ کون فرما رہے ہیں جن کے فرمان کا انکار کرنے سے کافر ہو جاتے ہیں؟ وہ فرما رہے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ گھر میں بھی حج کرنے کی جو ہے نا وہ اتنا ثواب دے رہے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ شرک کے سوا تمام گناہوں کو جس قدر دل چاہے اللہ معاف فرما دیتے ہیں، مگر والدین کی نافرمانی کا مرنے سے قبل دنیا میں بھی بوال پہنچاتے ہیں، دنیا میں بھی آدمی ذلیل ہو جاتے ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا میں جہاد میں جانے کی ارادہ کرتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیری ماں بھی زندہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی خدمت کر، ان کے قدموں کے نیچے تیرے لیے جنت۔ جہاد سے بھی بڑا عمل ہے والدین کی خدمت کرنا۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں۔ اور بھی بہت سی روایات میں ان کے اس کا اہتمام اور فضل وارد ہوا ہے۔ جو لوگ کسی غفلت سے اس میں کوتاہی کر چکے ہیں اور اب ان کے والدین موجود نہیں ہیں، غفلت ہو گئی، زندگی میں ان کی قدر نہیں کر سکے، اب وہ دنیا سے جا چکے ہیں،
تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے انسان کے لیے مایوسی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جس کے والدین اس حالت میں مر گئے ہوں کہ وہ ان کی نافرمانی کرتا ہو، ان کے لیے کثرت سے دعا اور استغفار کرنے سے مقیم شمار ہو جاتا ہے۔ ان کے لیے دعا کرتا رہے، ان کی طرف سے گناہوں کی معافی مانگتا رہے۔ یا اللہ میں اپنے والد کی طرف سے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، میرے والد نے جو گناہ کیے یا اللہ اپنے رحمت سے معاف فرما، بار بار ان کے لیے دعا استغفار کرتے رہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں وارد ہے کہ بہترین بھلائی باپ کے بعد اس کے ملنے والوں سے حسن سلوک ہے۔ باپ کے دوستوں سے حسن سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا، ان کی عزت کرنا کہ یہ میرے باپ کا دوست ہے، میرے باپ کا جو ہے نا بہت اچھا دوست تھا، اس کی عزت کرنا، تو فرمایا یہ بہترین سلوک ہے۔ اور والدین کی فرمانبرداری کرنے سے اللہ تعالیٰ جنت دنیا بھی بہترین عطا فرماتے ہیں۔ یہ بھی کافی واقعات مشاہدے ہیں۔ اور والدین کی نافرمانی سے رزق تنگ ہو جاتا ہے، یہ بھی مشاہدے کرتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو آدمی والدین کی قدر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر دنیا کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور جو آدمی اپنے اساتذہ کی قدر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دین کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو والدین کے تین درجے ہیں نا، انسان کے تین والد ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے حقیقی والد جو آسمان سے زمین پر لاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے روحانی والد جو زمین سے پھر آسمان پر لے جاتا ہے، وہ استاد ہوتا ہے جو زمین سے اٹھا کر علم کی روشنی میں اس کو بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے۔ اور ایک تیسرا والد ہے سسر جس کو کہتے ہیں، اس کو بھی والد کا درجہ دینا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ میرا سسر ہے، ایسا نہیں ہے اپنی بیوی کو کہنے کے تیرے باپ نے یہ بات، اس کی بھی عزت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سے